بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب۔ ناظرین، رمضان المبارک میں ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، کچھ ایسے اعمال کر لے، کچھ اس طرح کے وظائف پڑھ لے کہ جس سے وہ اللہ کے نزدیک اپنا مقام بہتر بنا سکے، اپنے نفس کو بہتر کر سکے، اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں یہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان کوشش کرتا ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں معروف اسلامی اور روحانی اسکالر جناب سرفراز احمد شاہ صاحب تشریف فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ شاہ صاحب، ویسے تو رمضان المبارک میں بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے آج یہ کوشش کی، اس لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے عام فہم انداز میں جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو اللہ نے آپ کی زبان میں ایک اس طرح کی مٹھاس اور تاثیر رکھی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وہ گر کرتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے یہیں سے شروع کرتے ہیں سر کہ روزے کی روح کیا ہے؟ اصل میں یہ جو مہینہ ہے یہ ہمیں سکھاتا کیا ہے، اور ہم اس بابرکت مہینے میں کیا کچھ کر کے اپنے اعمال کو بہتر کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کے مطابق رمضان امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں رب تعالیٰ ایک موقع فراہم کرتا ہے، وہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھیں، اور روزے کے ذریعے جو کچھ انسان حاصل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقوی کا باعث ہے۔ اس کا اجر کیا ہے وہ رب ہی کے پاس ہے، خود رب اس کا اجر دینے والا ہے، لیکن اس سے تقوی کی راہ بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ عبادات، فرض عبادات انسان کو ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ نفلی عبادات اگر کسی وجہ سے نہ بھی کر پائے لیکن فرض عبادات ضرور ادا کرنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں ہم خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں کہ عبادات کا سلسلہ، ایسے لوگ ہم میں سے جو لوگ ریگولر نمازی نہیں ہیں وہ بھی رمضان کے مہینے میں ریگولر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے، وہ ہم بچپن سے اس عمر تک دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت جس چیز کی ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کو ایک ریفریشر کورس سمجھیں، اور رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی ہم دوبارہ سے اپنے روٹین کو نہ لوٹ جائیں، بلکہ کوشش کریں کہ جو روٹین ہم نے اپنایا تھا رمضان کے مہینے میں وہ قائم رہ جائے۔ تو رمضان کی اہمیت ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بے پناہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں۔ اور ویسے بھی جہاں تک روزے کی بات ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، چاہے وہ ڈیوائن ریلیجنس ہیں یا مین میڈ ہیں، انسان نے خود بنائے، ان سب کے اندر روزے کو بہت ہی بنیادی مقام حاصل ہے۔ کیونکہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو روح میں ہماری لطافت پیدا ہوتی ہے، اور جب لطافت پیدا ہوتی ہے تو روح کی پرواز اتنی بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ روزہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ کوئی ایک مذہب اٹھا کے دیکھ لیجئے، نام اس کا روزے کی بجائے اگر کسی نے برت رکھ دیا، کسی نے کوئی نام دے دیا، کسی نے فاسٹنگ کہہ دیا، لیکن ہر مذہب میں آپ کو روزہ دکھائی دے گا۔ شاہ صاحب، یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب آپ نے دوسرا جو لطافت کا ذکر کیا، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، پھر بھی لوگ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ غیبت نہ کرو، پھر بھی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، لیکن بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے۔
لیکن روزے میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ اگر کوئی روزہ دار ہے تو اس کو آپ 7 کمروں میں بند کر دیں، کوئی نہ وہاں موجود ہو، کوئی نہ دیکھے، اور اس کے سامنے آپ ہر طرح کے کھانے رکھ دیں، مشروبات رکھ دیں، لیکن وہ ان کی طرف کبھی رجوع نہیں کرے گا؟ اس لیے تو رب نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دیتا ہوں۔ روزہ انسان کو ایک چیز کی طرف لے جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اس پر کوئی چیک نہ ہو، اس کے باوجود لوگ برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد۔ اسی وجہ سے میں نے عرض کی تھی کہ وہاں سارے کا سارا سلسلہ والنٹری ہے، وہ کسی کے ڈنڈے کے خوف سے نہیں کہ آدمی برائیوں سے دور رہتا ہے۔ جب جو کوئی چیز والنٹریلی کرتا ہے بندہ تو اس کے اندر اخلاص شامل ہوتا ہے، اور عبادت میں جب اخلاص شامل ہو جائے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے اس کے، کیونکہ عبادت دیکھیے ہم لوگ ایک لمیٹڈ ویو لیتے ہیں عبادت کا کہ یہ حکم الہی ہے اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہی چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کرے۔ اس نے ایک مسلمان کے لیے ایک سٹینڈرڈ دیا ہے احکامات کی صورت میں کہ مسلمان کو اس سٹینڈرڈ پر زندہ رہنا چاہیے، جس میں سے کچھ چند ایک ابھی آپ نے فرمائے بھی کہ جھوٹ نہیں بولو، بے ایمانی نہ کرو، تلفی نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، وغیرہ وغیرہ بہت سے احکامات ہیں۔ وہ اصل میں ایک معیار ہے مسلمان کے لیے کہ مسلمان اس معیار کے مطابق زندگی گزارے۔ عبادت کی جہاں یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ رب راضی ہوتا ہے اس سے، بندگی اختیار کرتا ہے انسان، وہاں اس کے دنیاوی فوائد بہت ہیں جس پر کبھی ہم نظر نہیں ڈالتے۔ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیاوی فوائد کا ذکر ہم نے کیا تو یہ کوئی شجر ممنوع ہے جس پر دنیاوی فوائد کی بات نہیں کی جا سکتی۔ حالانکہ خلق خدا کو ادھر آج کی زمانے میں جو انٹرنیٹ کا زمانہ کہلاتا ہے، اس میں آسانی سے راغب ہو سکتا ہے اگر ہم نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ راضی ہو گیا، ہم نے رب کے احکامات کی تعمیل کر لی، عبادت کی اس کی۔ اور اگر سائنسی لحاظ سے دیکھیں، دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو اس کے یہ فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ رب کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے۔ وہ اگر کوئی کام کرنے کو کہتا ہے تو ہمیں فار گرانٹیڈ لینا چاہیے کہ اس میں انسان کا اپنا ایک فائدہ ہے۔ تو ہم اگر عبادت کو اس اینگل سے بھی دیکھ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اس اینگل سے دیکھیں، اس اینگل سے بھی دیکھ لیں تو نوجوان جن کا ذہن آج کے نوجوان کا ذہن لاجیکل ہے، وہ ایک لاجک آپ سے مانگتا ہے، کنونس ہو جاتا ہے، پھر اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو ہم جب اسے یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ رب نے نماز کا کہا عبادت ہے، اس کے روحانی فوائد سے تو انکار ممکن نہیں ہے، لیکن دنیاوی طور پر انسان کے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، ریگولیرٹی آتی ہے، پنکچویلٹی آتی ہے، دوسرے کو اپنے آپ کو سکویز کر کے بھی اکوموڈیٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے کی جو حصے لطیف ہے اس کو بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہم کچا پیاز کھا کے نماز صف میں نہیں کھڑے ہوتے کہ دوسروں کو اسمیل جائے گی، کچا لہسن کھا کے ہم نہیں کھڑے ہوتے۔ تو یہ دوسروں کا جو ان کی
جو احساس ہے اس کا ہم خیال کرتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کرے گا، اس کو وہ چیزیں پیدا ہو. پھر اپنے امام کی، اپنے امیر کی اطاعت اس کے ذریعے آتی ہے کہ جو ہم سے سینئر ہے اس کی کمانڈ کو ہم نے کیسے فالو کرنا ہے، کہ ایز لانگ ایز آپ جماعت میں کھڑے ہیں آپ نے اپنے امام صاحب کی ایک آواز پہ کو فالو کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر ہم ایکسپلین کریں آج کے نوجوان کو دونوں لحاظ سے، روحانی طور پہ کیا آپ کو فوائد مل رہے ہیں اور دنیاوی طور پہ کیا مل رہے ہیں. یہ ایک عبادت میں نے عرض کی، اسی طرح اور عبادات جتنی بھی ہیں، لیکن ہم ادھر کو نہیں لے کے جاتے نوجوان کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرو کیونکہ رب نے کہا ہے. بالکل صحیح ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اپروچ بڑی صحیح ہے، لیکن لاجیکل مائنڈ کو اپیل کرنا، اس کو کنونس کرنا لاجیکلی، وہ بھی ضروری ہے. تو اللہ کا پیغام تو ایسا ہے جو ہر زمانے پہ فٹ ہوتا ہے، ہر زمانے کے لیے ہے. قرآن قیامت تک کی گائیڈنس ہے. بات یہ ہے کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ہم اگر ماڈرن زبان میں کر دیں جس کو آج کا نوجوان سمجھ جائے آسانی سے، تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو روزے کے طبی فوائد بہت ہیں. اس لیے جب ہر سال آپ نے تجربہ یہ کیا ہوگا کہ روزے جب آپ رکھتے ہیں تو شروع کے 10 روزے آپ دیکھیے حشاش بشاش رہتے ہیں، آپ بڑے لائٹ فیل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی باڈی کو علائشوں سے پاک کر رہا ہوتا ہے. روزہ جتنے بھی روحانی لوگ گزرے ہیں، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، وہ آف اینڈ آن روزے رکھتے ہیں. آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو ہم جو کچھ اسلام نے سکھایا تھا ہمیں کھانے کے بارے میں، آج کی زبان میں ماڈرن لینگویج اس کو کہتی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. اسلام تو پہلے کہہ چکا. بات صرف اتنی ہے کہ اسلام کی کہیں بھی بات کو آج کی زبان میں ہم بیان کر دیں سننے والے کو کنونس کرنے کے لیے. شاہ صاحب آپ نے ابھی لاجک کی بات کی. عام طور پہ ہمارا اس کو میں تو یہ کہوں گا کہ المیہ شاید یہ رہا ہے کہ ہمیں یہ پڑھایا یا سکھایا جاتا رہا ہے کہ لاجک اور فیتھ بالکل ایک دوسرے سے متضاد چیزیں ہیں. لیکن اسلام کیونکہ ایک دین فطرت ہے تو اس میں فیتھ کے ساتھ بھی لاجک موجود ہے. دیکھیے جس سینس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فیتھ میں لاجک کام نہیں کرتی، بلائنڈ فیتھ، وہ ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. بلائنڈ فیتھ ہے، میں رب کو نہیں دیکھ پاؤں گا، میں اس کو اس کی قدرت سے پہچانتا ہوں. میرا بلائنڈ فیتھ ہے کہ رب موجود ہے، وہ رب تعالیٰ اس کائنات کو پالنے والا ہے، وہی مالک کل ہے. یہ میرا بلائنڈ فیتھ ہے. لیکن اگر میں اسے جاننا چاہوں تو میں اس کی قدرت سے پروو کر سکتا ہوں کہ رب ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، بلکہ آرکیسٹرائز کرتا ہے. وہ رب ہے، اس کے احکامات پر یہ کائنات چلتی ہے. تو اگر ہم کہیں آپ محفل میں بیٹھے ہوں تو وہ نوجوان جو یورپ میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں پر پڑھے ہیں، وہیں پلے ہیں، وہ بھی اور خود ہمارے یہاں بھی کئی لوگ سوال کر دیں گے آپ سے. اب اس کا جواب وہ مانگتا ہے آپ سے لاجک کے ذریعے. وہ یہ چاہتا ہے آپ پروف کر دیجئے کہ اس کو ایسے ہونا ہے. تو
وہ کنونس ہو جائے گا. اگر آپ اس کا جواب نہیں دیں گے اس انداز میں, چپ ہو جائے گا وہ, لیکن کنونس نہیں ہوگا. شاہ صاحب, کوئی یہ بندہ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ کیا واقعی وہ رمضان المبارک کو اس کی اصل روح کے مطابق گزار پایا, تو اس کا بھی کیا کوئی پیمانہ ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ روزے کی جو پری ریکویزٹس ہیں, روزے کا جو پروٹوکول ہے, اس کو پورا کیا جائے. کہ ہر وہ چیز جس سے رب نے منع فرما دیا اس سے دور رہے, اور ہر وہ کام جو رب نے کرنے کی تلقین کی ہے حالت روزے میں اس کو کر ڈالے. یہ سیدھی سی یارڈ سٹک ہے. شاہ صاحب, یہاں پہ ایک اور بھی معاملہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں قرآن پاک کی بڑی تلاوت کرتے ہیں, اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں ضرور وہ یہ عمل کرے. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ شاید ہم نے قرآن پاک کو پڑھنے, اس پہ کو سمجھنے یا عمل کرنے کی بجائے صرف وظائف کے لیے رکھ لیے. یہ بات انفارچونیٹلی پیدا ہو گئی ہے, اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بنی کہ ہم بحیثیت قوم کے حالت ٹرانزیشن میں ہیں, ایک ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک زمانہ تھا, آپ تو بہت ینگ ہیں اس کے مقابلے پہ, لیکن ہماری نسل جو ہے, جس نسل سے میرا تعلق ہے, انہوں نے وہ وقت دیکھا ہے جو پاکستان کے ارلی ڈیز ہیں اس میں, کہ اس وقت لوگوں کی دین کے بارے میں گفتگو کم تھی, عمل بہتر تھا. آج کی نسبت کہیں بہتر طور پہ عمل کرتے تھے. زبانی کلامی وہ چیزیں بہت کم تھیں. لیکن جو ہماری مورل ویلیوز چینج ہوئی ہیں, ہمارے یہاں زیادہ زور, میجر ایمفیسس ہمارا دنیاوی چیزوں پر آنے لگا ہے, میٹریل چیزوں پر. تو ہم ذرائع ڈھونڈنے لگے کہ جو کچھ ہم دنیاوی طور پہ اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس کا اچیو کرنے کا آسان راستہ کیا ہے. تو ہم نے عمل کی راہ چھوڑ کے, جو مسلمان کا ترہ امتیاز ہے, ہم نے وظائف کا سہارا لینا شروع کر دیا. وظائف کرنے چاہیے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن اللہ کے ساتھ ہم یہ کمرشل سودے بازی نہ کریں کہ یا اللہ میں تیرا نام اتنی بار جپوں گا تو میرا یہ کام کر دے. جہاں میرا وہ کام ہو گیا, میں نے اللہ کو پکارنا بند کر دیا. میں نے منتیں ماننی شروع کر دی کہ یہ کام میرا کر دے, میں 50 نفل پڑھوں گا. وہ رویہ میرے خیال میں زیادہ درست نہیں ہے. زیادہ درست رویہ یہی ہے کہ رب کو پکارا جائے کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے, اس کی عبادت کی جائے کہ وہ عبادت کے لائق ہے. اس کے جواب میں وہ کیا عطا کرتا ہے وہ مالک ہے. یہ اس کا پریروگیٹو ہے کہ وہ ہماری عبادت کے جواب میں ہمیں کیا عطا فرماتا ہے. اس لحاظ سے تو وظائف بڑی اچھی بات ہے, نفلی عبادت کے طور پہ کیے جائیں. لیکن جب ہم یہ کر لیتے ہیں کہ مجھے کوٹ پہننے میں دقت ہوتی ہے تو میں کوئی وظیفہ دیکھوں جس سے میرا کوٹ پہننا آسان ہو جائے, تو کوٹ پہننے میں مجھے 2.5 منٹ لگتے ہیں. میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا کہ یہ تو آدھے گھنٹے کا وظیفہ پڑھ لیا, میں نے 2.5 منٹ کوٹ پہننے کی زحمت گوارا نہیں کروں گا. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, یہ مسلمان کا شایان نشان نہیں ہے. رب تو ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں اپنی. مسلمان کی شان ہی وہ ہے.
تو دنیاوی کاموں کے حصول کے لیے اس طرح سے رب کو پکارنا کہ میرا وہ کام ہو جائے تو میں اس کو اتنی بار پکاروں گا، وہ اس اینگل سے ٹھیک نہیں. ویسے بڑا اچھا ہے، رب کو پکارا جانا چاہیے، لیکن صرف اس نیت سے کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے. اس وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. شاہ صاحب، آپ نے اپنی نسل کی بات کی اور پاکستان کی بات کی، تو تھوڑی سی ملکی معاملات پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بے یقینی کیوں ہے؟ آپ کی نسل ہو یا ہماری نسل ہو یا ایون ہم سے اگلی جو نسل ہے، ہر کوئی بے یقینی کا شکار ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کچھ تو اس وجہ سے ہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ اندازہ نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے معاملات کدھر کو جا رہے ہیں. تو جہاں کسی چیز کا علم نہ ہو، وہاں بے چینی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیئر آف ان نون، اندیکھا ڈر، اندیکھی چیزوں کا خوف. فیئر آف ان نون جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم بعض کا انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ بے چینی ہے، بے سکونی ہے. تو ہمیں ایک تو یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ ہماری چیزیں کدھر کو موو کر رہی ہیں. دوسرا ایک کریڈبلٹی گیپ آ گیا کہ جو اعداد و شمار ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں یا پرنٹ میڈیا میں دیکھتے ہیں، لیٹر آن وہ کچھ زیادہ صحت کے ساتھ پروو نہیں ہوتے. تو وہ جو کریڈبلٹی گیپ ہے یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ انسان کو بے چین رکھتا ہے. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے یہاں خواہشات کی یلغار ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر انتظار کی صلاحیت کم ہوتی چلی گئی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہم کہیں سم ویئر ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ ہماری ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم نے چاہا ہے وہ ابھی اور اس وقت پورا ہو جائے. یہ نیچر کے خلاف ہے. ہر چیز کا ایک جسٹیشن پیریڈ ہے، وہ جسٹیشن ٹائم اس کا اتنا لگنا ہی ہے. اگر میں یہ چاہ رہا ہوں، پیاس بہت شدید ہے، کہ میں یہ گلاس پانی کا اٹھا کے پی لوں، تو اس کے اندر بھی ایک ٹائم لیگ آئے گا، چاہے وہ کچھ سیکنڈز کا ہے، لیکن بہرحال ٹائم ہے، کیونکہ گلاس میری دسترس میں ہے، میرے بالکل قریب پڑا ہے، تو میں اسے فی الفور اٹھا کے پی لوں گا، لیکن پھر بھی ایک ٹائم لیگ موجود ہے وہاں. تو یہ جو انتظار کی صلاحیت ہمارے یہاں کم ہوتی چلی گئی، اور دوسرا ہماری خواہشات بڑھتی چلی گئی ہیں، اس کی وجہ سے بھی بے چینی پیدا ہو رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک فوری طور پہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چونکہ پتہ نہیں کس ڈائریکشن میں ہم موو کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک اس ڈائریکشن میں کم از کم جائے، تو تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ایک صحیح ڈائریکشن میں موو کر گئے ہیں ہم. یہ دو فیکٹر اکٹھے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ انصاف نہیں ہوگا اگر ہم سراسر ایک ہی فیکٹر کو الزام دے جائیں. یہ دو فیکٹر ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. شاہ صاحب، شروع سے جب ہم نے ہوش سنبھالی تو یہ سنا کہ پاکستان جو ہے وہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے، اور جو ابھی آپ نے جو بے یقینی کی بات کی، تو شاید اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مالا مال تو ہے،
لیکن وہ نکل نہیں پائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اتنے معدنی وسائل ہیں اور آئے دن جو خبریں آتی ہیں کہ اتنے 100 ارب کا سونا اور اتنے 100 ارب کی چیزیں، یہ کب تک نکلیں گی؟ میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ ایک کریڈبلٹی گیپ ہے ہم میں جو عوام کہلاتے ہیں اور جو فگرز ہمارے سامنے آتی ہیں وہ فگرز پوری نہیں ہو پاتی. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے. وہ جتنا گیپ جتنی جلدی نیرو ڈاؤن کیا جا سکے اسے نیرو ڈاؤن کیا جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے شاید ہمارے یہاں حکومتی سطح پر اس طرف اتنی توجہ نہیں ہے. تو معدنی وسائل تو ہیں، اس میں تو شک نہیں ہے کوئی. وہ آج کی جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی پروو کر رہی ہے تھرو جیولوجیکل سرویز، سیٹلائٹ سے جو تصویریں ملتی ہیں وہ کنفرم کرتی ہیں کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، لیکن شاید ہم ادھر زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آسان راستے لیے رکھے کہ قرض ہے، گرانٹ ہے دوسروں سے، وہ ہمیں آسانی سے پیسہ حاصل ہو جاتا رہا. ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ ہم اپنے وسائل سے استفادہ حاصل کر لیں. لیکن اب جب ہمارے لیے زیادہ آپشنز باقی نہیں رہ گئی ہیں، ہم نے توجہ دینی شروع کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 سال سے یہ آوازیں بلند ہونی شروع ہو گئی کہ فلاں جگہ پر ہمارے یورینیم کی ذخائر ہیں، فلاں جگہ پر ہمارے یہاں کاپر ہے، تانبا ہے، سونا ہے، آئل ہے، گیس ہے. یہ 2 سال سے پچھلے آوازیں زیادہ بلند ہو گئی ہیں. اب توجہ دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آپشنز کم رہ گئی ہیں. اب ہم ایزی وے نہیں پکڑ پائیں گے، تو توجہ ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک پاکستان معاشی طور پہ جو ہے استحکام اس میں آ جائے گا؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بات میں کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ اکتوبر 23 کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں سانس آنا ہمیں شروع ہو جائے گا. جو ایک گھٹن میں تھے ہم اور چاروں طرف سے جکڑے گئے تھے، اس سے ریلیف مل جائے گا. وہ الحمدللہ محسوس ہو رہا ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں کچھ بہتری کی صورت پیدا ہوتی ہے، ایک احساس ہے. لیکن صحیح معنوں میں جو بڑی تیزی سے یہ اٹھے گا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگلے 2.5 سال کے بعد دنیا پاکستان کو بڑی تیزی سے ترقی کرتا دیکھ لے گی انشاءاللہ. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد پوری دنیا کی نظریں امریکی پالیسیز بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کی پالیسی سامنے آ رہی ہیں اس سے پاکستان براہ راست کتنا متاثر ہوگا اور پوری دنیا میں کس طرح کی تبدیلیاں آئیں گی؟ عمران صاحب، میں چونکہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بڑا ضروری ہے، جو میں نہیں ہوں. ملکوں کی دوستیاں ہمارے خطے میں جو انفرادی دوستیاں ہیں اس معیار کی نہیں ہوتی. قوموں کی اور ملکوں کی دوستیاں اپنے مفادات کی دوستیاں ہوتی ہیں. اینڈ امریکہ از نو ڈفرینٹ فرام دیٹ. امریکہ وہی چاہے گا جو اس ملک اور قوم کے مفاد میں ہے. یہ ہماری اسکل ہے کہ ہم کتنا اسکلفلی اپنے مفادات کو نہ صرف پروٹیکٹ کرتے ہیں بلکہ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں دوسری جگہوں سے. ہمیں اب ادھر کو زیادہ توجہ دینی پڑے گی کہ ہماری تمام تر نظر ملکی مفادات کے حصول پر رہنی چاہیے.
ورنہ ایک امریکہ کیا، کوئی بھی ملک جو بھی پالیسی بنائے گا وہ اپنے مفاد میں بنائے گا. ہمیں اپنا مفاد دیکھنا ہے، ہمیں ادھر کو جانا پڑے گا. شاہ صاحب، مسلمانوں کا بڑا ایک عقیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مکافات عمل جو ہے کہ آپ جو کرتے ہیں، جو بیجتے ہیں، وہ آپ کو کاٹنا بھی پڑتا ہے. ابھی امریکہ میں جو آگ لگی، اس حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو غزہ میں اس نے بربریت کی اسرائیل نے اور امریکی سپورٹ کے ساتھ، تو شاید یہ مکافات عمل ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ مکافات عمل تو لا آف نیچر کا حصہ ہے. وہ تو انڈیویجول لیول پر بھی انسان کو فیس کرنا پڑتا اور اجتماعی لیول پر بھی. اس سے انکار ممکن نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص اس کو بھگت رہا ہے تو اس وجہ سے ہے، وہ ذرا دشوار ہو جائے گا میرے جیسے آدمی کے لیے کہنا. لیکن ایک بات تو سامنے کی ہے کہ امریکہ اب تک جو کچھ کرتا رہا کہ جہاں جہاں اس کے مفادات کو سوٹ کیا اس نے حکومتیں گرا دیں. ملکوں کو پالیسیز وہ بنانے ہی نہیں دیں جو ان کے اپنے ملک کے مفاد میں ہوں. پالیسیز پر اثر انداز ہوتا رہا امریکہ. اس کو پے آف تو کرنا ہے، یہ اس کے لیے پے کرے گا، اور وہ پے اسی طرح کرے گا جو نیچرل کیلیمٹیز آتی ہیں اس کے ذریعے وہ بھگتے گا. تو ابھی میرا خیال ہے یہ آگ لگنا جو ہے یہ اٹ از جسٹ دا بگننگ. ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے. اس کے بعد بہت کچھ ابھی بھگتنا ہے امریکہ کو، وہ بھگتے گا. یعنی اگلے 5 سال امریکہ کے لیے مزید مشکل کیوں ہوں گے؟ یہ دعا تو کبھی بھی نہیں مانگوں گا میں کہ کسی کا برا ہو جائے. نہیں برا نہیں، ویسے میں تو وہ ایک اصول کی بات کی تھی، اس پر میں نے آپ سے کہا کہ اسے بہت کچھ بھگتنا ہے. جو کچھ وہ مختلف قوموں کے ساتھ کرتا رہا، کتنا بڑا جھوٹ بول کے عراق پر اس نے حملہ کیا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. اب وہی برطانیہ ہے، وہی امریکہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کسی قسم کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا وجود ہی نہیں تھا وہاں. لیکن اس ملک کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. شام میں دیکھیے کیا آگ لگی ہے، افغانستان میں جو کچھ ہوا. اب افغانستان میں کیا امریکہ نے ہے، بھگت ہم رہے ہیں اس کو. یہ سب جو کچھ وہ لوگوں کے لیے ایسے پیدا کرتا رہا ممالک میں. قدرت کا اپنا نظام ہے اور وہ اس کے لیے پے کرے گا امریکہ. اور میرا خیال ہے کہ اس کا ٹائم آ گیا کہ وہ پے کرے جو کچھ وہ کرتا رہا. شاہ صاحب، انڈیا بھی بڑے مظالم کر رہا ہے کشمیریوں پہ، دوسری قومیتوں پہ، تو کیا انڈیا کا بھی اب وقت آ گیا پے کرنے کا یا بھی نہیں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ انڈیا ایگزیکٹلی انہی راہوں سے گزرے گا جن راہوں پر اس نے پاکستان کے لیے کانٹے بوئے تھے. اب وہی کانٹے اس کو اپنی راہ سے چننے پڑیں گے. وہ تو ادھر تو میرا خیال شروع بھی ہو گیا. جو کچھ منی پور میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی اس کے علاوہ وہ بھی نیچرل کیلیمٹیز کو فیس کرنے والا ہے بڑی جلدی. شاہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن اب وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو بہت ساری باتیں مزید جانیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. شاہ صاحب، ایک بڑے مشہور درویش گزرے صوفی برکت علی صاحب. جی. ان کا ایک بڑا معروف جملہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان اقوام عالم کے ہاں اور نہ کے فیصلے کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک جذباتی فکرہ تھا یا واقعی کوئی کشف تھا؟ صوفی برکت صاحب کمال کے بزرگ تھے، روحانی شخصیت تھے، اور ان کا یہ جملہ بیان کرنا جذباتی تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے، جو روحانی لوگ ہوتے ہیں جذباتی کبھی نہیں ہوتے. وہ انتہائی شدید حالات میں بھی جذباتیت سے کوئی بات نہیں کہتے، بڑے تحمل سے کمپوز رہتے ہیں ہر حال میں. وہ تو جذباتی فیصلہ تو یا جذباتی گفتگو تو ان کی وہ نہیں تھی.
وہ جس مقام پر ہیں، جس پائے کے بزرگ ہیں، وہ کبھی جذباتی انداز میں بات نہیں کہیں گے، سوچی سمجھی بات تھی. اور صوفی برکت صاحب جیسے میں نے کہا بہت پائے کے بزرگ ہیں، ان سے پہلے بھی کچھ لوگ کہہ چکے. امام بری صاحب اس کے لیے مشہور ہیں. انہوں نے جو فرمایا تھا آدھی بات تو ان کی پوری ہو گئی کہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہاں اسلامی ملک کا کیپٹل سٹی ہوگا، وہ تو پوری ہو گئی بات. دوسری یہ کہ وہاں فیصلے ہوا کریں گے اسلامی دنیا کے، وہ بھی انشاءاللہ وقت آنے پہ پوری ہو جائے گی. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ سجدوں کی توفیق چھن جاتی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ اور دوسرا اس بات کا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ عمران صاحب یہ سوال کا جواب شاید بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا اور مجھ پہ کڑی تنقید بھی ہوگی، مجھے معلوم ہے. لیکن میں عرض کروں کہ میں نے تو رب کو اتنا رحیم و کریم اور مہربان پایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے بندوں سے واقعی کبھی ناراض ہوتا ہے. وہ رحیم و کریم ہے، معاف کر دیتا ہے. جہاں کسی اس کے بندے کی زبان سے ہلکی سی بھی بات توبہ کی نکلی، معاف فرما دیتا ہے فوری طور پہ. اصل میں توبہ ہے ہی جفا سے وفا کی طرف کا سفر. تو رب تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو ایسے رحیم و کریم ہستی اس سے ہمیں اچھے گمان رکھنے چاہیے. خود رب نے بھی فرمایا کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا. یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں ہے. جو انسان جس حال میں رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال میں رکھتا ہے. تو ہم رب سے رحم کی توقع ہر وقت کیوں نہ رکھیں، رحمتوں کی توقع اس سے کیوں نہ رکھیں کہ ہم پر وہ رحمتیں ہی نازل فرمائے اپنی. جب ہم نافرمانی کرتے ہیں ظاہر ہے ناپسندیدہ فعل ہوتا ہے ہمارا وہ، لیکن توبہ کر لیں. اور سب سے بڑی ایک بات ہے کہ اگر ہم خلق خدا سے پیار کریں تو رب ہم سے پیار کرنے لگے گا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی رہے تو ہم اس کی مخلوق سے پیار کر لیں، اس کی مخلوق پر مہربان ہو جائیں کہ رب ہم پر مہربان ہو جائے گا. توبہ کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ کوئی سا طریقہ اختیار کر لیجئے، شرط اخلاص ہے کہ خلوص نیت سے اگر میں نے اللہ کے حضور کیسے ہی الفاظ میں، کنہی الفاظ میں توبہ کر لی، توبہ رب تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے. وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، الفاظ پر وہ نہیں جاتا. وہ یہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. تو جب میں خلوص سے، سچے دل سے رب سے معافی مانگ رہا ہوں کہ یا باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. وہ فوراً ہی معاف فرما دیتا. رب تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا بے پناہ مہربان ہے. ویسے یہ ہے کہ دعا مانگنی چاہیے اچھے الفاظ میں اللہ سے، رب معاف فرمانے والا ہے. شاہ صاحب آپ نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ تو تمام زبانیں سمجھتا ہے. ہمارے ہاں جو لوگ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے وہاں کتابیں پکڑی ہوتی ہیں اور وہ عربی میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس کا مطلب کوئی بے شک سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن وہ لکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تو کیونکہ تمام زبانیں سمجھتا ہے تو زیادہ بہتر یہ نہیں کہ ہم وہ کتابوں کو چھوڑ کے اپنے دل سے، چاہے اردو، پنجابی، سندھی، پنجابی، بلوچی، کسی بھی زبان میں دعا مانگے تو وہ زیادہ اثر رکھتی ہے؟ ایک قابل قدر بات تو یہ ہے کہ مسنون طریقے سے دعا مانگ لی جائے، لیکن باوجود پوری کوشش کی اگر میں
اس زبان میں دعا نہیں مانگ پاتا، مسنون دعائیں نہیں کر پا رہا، تو میں پھر دعا نہ مانگنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی ہی مادری زبان میں رب تعالیٰ سے دعا مانگوں. لیکن افضل یہی ہے کہ مسنون طریقے سے دعا مانگ لی جائے. تو اگر نہیں میں کر پا رہا تو میں اپنی مادری زبان میں دعا مانگوں، رب قبول فرمانے والا ہے. شاہ صاحب، مراقبہ کیا ہے؟ کیا یہ کسی استاد کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایکسرسائز کے لیے، اس کو آج کی زبان میں اگر میں بات کروں، ایک ایکسرسائز ہے. کسی ایک نقطے پر اپنی توجہ کو مرکوز کر دینے کا نام ہے. جب ہم اپنا تعلق وقتی طور پر دنیا سے توڑ کے متوجہ ہو جاتے ہیں رب کی طرف پوری طرح سے، تو وہ حالت مراقبے میں جاتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر نہیں رہتی کہ ہمارے گرد کیا ہو رہا ہے. اس کے اندر چونکہ کھیل ہے دماغ کی قوتوں کو یکجا کرنے کا، اس کی میں آپ کو اگر ایک ایگزامپل دے پاؤں کہ جب آپ کلاس 5، 6، 7 میں پڑھتے ہوں گے، اس زمانے میں آپ نے بھی شرارتیں کی ہوں گی، ہم بھی کرتے رہے، کہ کاغذ لیا اور کانویکس لینس جو ہے وہ سورج کی طرف رخ کر کے، تو اس کی تمام شعاعیں ایک نقطے میں کاغذ کے اوپر مرکوز ہو گئیں. تو وہی کاغذ بغیر کسی شعلے کے جل اٹھا، اور اگر وہ بلیک ہے تو بڑی تیزی سے جلا. تو جب ہم اپنی توجہ کو اس طرح سے مرکوز کرتے ہیں رب کی یاد میں، تو پھر وہ صورتحال وہ کاغذ کے جل اٹھنے والی ہوتی ہے. بہت خوب. تو اس کے اندر رسک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ان چیزوں کو سنبھال نہیں پاتا، ان اپنی جو ذہنی قوتیں ہیں جن کو وہ مرکوز کر رہا ہے، اس سے جو انرجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، نتیجہ یہ بھٹک جاتا ہے. اور بہت سے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے یا اس سے بھی آگے چلے گئے، وہ یہی ہے کہ کسی نے جب ان کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے اسے سنبھالا نہیں کہ تم بڑے حقیر ہو بحیثیت انسان کے ان چیزوں کے لیے، تو اپنے وجود کو مت بھولو کہ کتنا حقیر وجود ہے ایک انسان کا، اور یہ جو کچھ ہے یہ رحمت الہی ہے، تم خود کچھ نہیں ہو. تو مرشد یہی کام کرتا ہے، گائیڈ، ٹیچر، جو بھی کہنا چاہے، مینٹور، یہی کرتا ہے کہ جہاں قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں وہ فوراً آپ کو جگا لیتا ہے کہ اپنے آپ میں رہو، بحیثیت انسان تم بڑے حقیر ہو. پھر ایک برتری کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے انسان کو کہ مجھے یہ علم ملا ہے. یہاں مرشد ہے جو آپ کو زمین پر واپس لے آتا ہے کہ تم برتر نہیں ہو، سب لوگ تم سے برتر ہیں، تم کمتر ہو، تو باقی سب انسانوں کا احترام کرنا سیکھو. تو یوں مینٹور کی ضرورت رہتی ہے، ٹیچر کی، گائیڈ کی ضرورت رہتی ہے انسان کو. تو مراقبے میں بھی یہی ہے کہ وہاں پہ جہاں آپ کے پاؤں لڑکھڑانے لگیں، بہکنے لگیں، وہ فوری طور پہ آپ کو جگا دیتا ہے کہ ہوش کرو. اس لحاظ سے اس کی ضرورت ہے. لیکن جو گائیڈ ہے آپ کا، وہ یہی ایک رول پلے کرتا ہے کہ آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا. آپ کا مرشد یا گائیڈ آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا. شاہ صاحب سے بہت ساری گفتگو بھی باقی ہے، لیکن ناظرین آج پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے. کل دوبارہ آپ سے ملیں گے اور یہی سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے کہ مرشد آپ کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے. اللہ نگہبان.